ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپیں کر رہے ہیں، خوب مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر گپ میں مشغول ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب اذان آئی تو کیا فرماتی ہیں ازواج مطہرات؟ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے گویا کہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ سوچئے کہ کس کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ آپ بیٹھے ہیں مجمع میں، صحابیات کے بیچ میں، اپنی بیویوں کے درمیان گپیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب اللہ کا منادی نے آواز دیا اور اذان کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی تو آپ اس طرح اٹھ کر چلے گئے گویا کہ آپ ان کو پہچانتے نہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایک دو ایسے واقعات نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک عیسائی جب دانشوروں سے مشورہ کیا جاتا ہے اور کچھ عقل و شعور رکھنے والے اور قوم کے بااثر لوگ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سدھار سکتے ہیں۔ آخر اتنی تقریر ہونے کے بعد، اتنے جلسے ہونے کے بعد لوگ کو دین سے جڑنا چاہیے، لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو دانشوروں کے طرف سے، بااثر لوگوں کے طرف سے جو جواب ملتا ہے وہ یہ جواب ملتا ہے کہ ماحول کا اثر ہے، کہیں یہ جواب ملتا ہے کہ دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے، کہیں یہ جواب ملتا ہے کہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، کہیں یہ جواب ملتا ہے کہ لوگ قرآن سے اور قرآن کو صرف رٹنے تک محدود ہو گئے ہیں، وہ قرآن کے معانی میں اور اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں اور اس کی تصویر میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ بددینی عام ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں تمام دانشوروں کے مشورے کا احترام کرتا ہوں، لیکن ہاں وہاں ایک یہ بات ضرور ہے کہ آج عقیدے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور جب عقیدے میں کمزوری آ جائے گی پھر انسان کھوکھلا ہو جائے گا۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہونے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کی، لیکن جب تم شکر گزار بندہ بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا اکرام کرے گا، تمہارا احترام کرے گا۔ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر اس عقیدے کو بٹھا دیا جائے کہ پوری دنیا اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے اور ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، تو پھر انسان، ہماری نسلیں ارتداد سے بچ جائیں گی۔ جس وقت کے یہ ہوا چلی تھی کہ آج اسلام سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کی ہوائیں تیز چل رہی ہیں اور لوگ اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک رپورٹ یہ بھی سامنے آئی ہے، چاہے یہ رپورٹ کہیں کی بھی ہو، لیکن اصلاح کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس جگہ پر بھی ہماری کمی ہے کہ جب ایک مسلم لڑکی سے یہ انٹرویو لیا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ تم نے عیسائیت کو کیوں اختیار کیا، تم نے مذہب اسلام کو کیوں چھوڑ دیا، تو وہ مسلم لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرے باپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ کسی مسلمان کے گھر میں میری شادی ہوتی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے اسلام سے ہاتھ دھو لیا۔ یہ رپورٹ چاہے کہیں بھی ہو، لیکن یہ سچ ہے اور یہ حق ہے کہ ارتداد کی اگر ہوائیں تیز ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے، کہیں نہ کہیں ہم کمزوری کے شکار ہیں، اور وہ یہ کمزوری ہے کہ حرص ہوس، ہماری نگاہیں حرص و ہوس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی بھی کریں تو مال دے کر کریں اور مال لے کر کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں سناتا ہوں، من تزوج امرأة لعزها ومالها لم يزد الله الا فقرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مال کے لالچ میں شادی کرتا ہے اللہ اس کو کبھی عزت نہیں دے گا، اسے اللہ ذلیل کرے گا۔ اللہ کے رسول کی باتیں زمین اور آسمان جس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے ہل تو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح مجھے یقین ہے جس طرح کہ
اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اپنا مذہب اپنے کلچر کو چھپا کر نہیں دکھلا کر چلیے، اور اپنے مذہب کے آڑ میں اپنے مذہب کے آڑ میں کوئی ایسے طریقے کو انجام نہ دیجیے جو آپ کے لیے، آپ کے سماج کے لیے اور آپ کے عزت و آبرو کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بنے اور یہ آڑ کا باعث بنے۔ یاد رکھیے، سماج اور معاشرہ ہم سے بنتا ہے، سماج بنتا بھی ہم سے ہے، بگڑتا بھی ہم سے ہے۔ اس لیے جب دانشوروں نے یہ کہا کہ دنیا کی محبت عام ہو گئی، اس لیے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں نتیجہ سب کا ایک ہے، نتیجہ سب کا ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ آج اسلام اور ایمان کے بول بولنے والے جب ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہوں، کانوینٹوں میں جا رہے ہوں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں کہ یہ مسلم کے بچے خود بخود مرتد ہو جائیں گے، وہ اس لیے ان کا تعلیمی نصاب بھی عیسائی ہے اور ان کا کلچر بھی عیسائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ بچوں کو اسکول کی طرف سے سیر کے لیے لے جایا جا رہا تھا، سیر کے لیے لے جانے والا جو ڈرائیور تھا وہ عیسائی تھا۔ راستے میں بس خراب ہو گئی، بس خراب نہیں ہوئی تھی، وہ جان بوجھ کر گاڑی کو روک دی اور کہا کہ یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے بچوں تم اپنے خدا سے مدد مانگو، جن کے خدا میں طاقت ہوگی اس کے ذریعے سے یہ بس آگے چل پڑے گی۔ لہذا ایک ہندو بچہ آگے بڑھا، اپنے بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کے نام لے کر دعا مانگی۔ ایک مسلمان بچہ آگے بڑھا، انہوں نے اللہ کے پکارا، اور پھر جب گاڑی آگے نہیں بڑھایا تو پھر ایک ایسا ہی عیسائی بچہ آگے بڑھا اور انہوں نے اپنے معبود کا نام لیا۔ ڈرائیور چالاک تھا، گاڑی چلایا اور پھر آواز دے کر کہا بتاؤ کس کا خدا سچا ہے، بتاؤ کس کا دین سچا ہے، بتاؤ کس کا مذہب سچا ہے۔ وہ معصوم بچہ جس کا ذہن ابھی بننے اور سمجھنے کا تھا، وہ تمام بچہ عیسائی بچہ چیختا چلاتا ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ لہذا اس کے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، ایک تشویش کھڑی ہوتی ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہمارا مذہب جھوٹا ہے، کیا واقعی ہمارے مذہب میں کچھ شبہ ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی نسل کی حفاظت کیجیے، جس طرح ہمارا پروردگار ایک ہے، اس کے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہماری کتاب ایک ہے، اس کے سچا اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہمارا آخری رسول ایک ہے، اس کے سچ اور سچ ہونے میں، برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، یاد رکھیے جس طرح فرعون کے زمانے میں قدم اٹھایا گیا تھا کہ کوئی مذکر اولاد زندہ نہیں بچے گا، جس طرح فرعون نے قدم اٹھایا تھا کہ کوئی مرد اولاد زندہ نہیں بچے گا، انہوں نے مہم چلائی تھی، انہوں نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ کوئی گھر میں کوئی اولاد مذکر بچ نہیں سکتا، لہذا قتل کی سازشیں کی گئی اور 1-2 ہزار نہیں، کئی ہزار بچوں کو زندہ قتل کر دیا گیا، اور یہ سمجھ کر کہ فرعون کے زمانے میں کوئی بچہ اگر مذکر پیدا ہوگا، اس نے نجومی سے سنا تھا کہ اگر کوئی مذکر اولاد مرد پیدا ہوا تو تمہارے تخت کو الٹ دے گا۔ لیکن ہاں اللہ کی طاقت بڑی ہے، فرعون کو دنیا نے دیکھا، آج تک فرعون عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے دربار میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے بتلا دیا اور دکھا دیا۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج کالجوں کے ذریعے سے، اسکولوں کے ذریعے سے، دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے، دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری نسلوں سے ایمان کو کمزور کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں جو یہ مہم چلا رکھا تھا کہ ہم ارتداد کی ہوا چلائیں گے، انہوں نے ایسی تعلیم کا نظام بنایا، انہوں نے ایسا سسٹم چلایا کہ ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔